پہلے کیا کہا؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. یہاں پہ کیا کہا؟ یہ نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو عقل سے کام لیں. کامن سینس کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. لیکن لوگ کیا ہیں؟ وہ سمجھنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، سوچتے ہی نہیں ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سامنے کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ اور اسی لیے آپ دیکھیں آیت نمبر 5 میں کیا آتا ہے؟ یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیوں ایسے کیوں ہوگا؟ طوق کیوں ہوں گے ان کے گلے میں؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے کبھی اپنے سر کو کہیں ٹکایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورت چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ پھر پیدائش کے مراحل کے بارے میں بات کرتے ہیں. اتنا پرفیکٹ نالج ویزیبل اور انویزیبل کا کہاں ہے کہ کوئی آپ چھپے بات کریں، کھلے بات کریں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، وہ سامنے آ رہی ہے. لیکن یہ لوگ ہیں کہ وہی بات ہے کہ اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. نہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور نہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے بت ہیں نا، یہ ہماری مدد کو آ جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مثال بھی بڑی خوبصورت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بارش ہو رہی ہو اور آپ اپنے ہاتھ کھول کے کھڑے ہوں تو کیا پانی آپ کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہوگا کہ آپ اس کو پی سکیں؟ نہیں، یہ تو ایک فروٹلیس قسم کی ایفرٹ ہوگی جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں. ایسے لوگ جو اس قسم کے حرکتوں میں لگے ہوتے ہیں وہ ایکچولی کر یہی رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ ایسے پھیلائے ہوئے ہیں ایسی چیزوں کے سامنے کہ جو ان کو کوئی کسی قسم کا فائدہ جو ہے وہ نہیں دے سکتی. آیت نمبر 16 سے اگر 18 کی طرف آپ دیکھیں تو پھر بہت ہی خوبصورت مثال آ رہی ہے. اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی وسعت کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا اور اس چیز کو بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان، اور اس کے لیے اس کی جھاگ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے. کیا مثال ہے اس میں؟ جب بارش ہوتی ہے، بارش کے ساتھ تھوڑی سی جھاگ بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بارش ہے نا وہی ایکچولی فائدہ دیتی ہے یا فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن جو باقی چیز ہوتی ہے، جو جھاگ ہوتی ہے نا اوپر، وہ اڑ جاتی ہے. تو بارش کو تشبیہ دی گئی ہے گائیڈنس سے، رہنمائی سے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور وہ جو اوپر جھاگ ہے، وہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، ہمارے رستے میں رکاوٹیں ہیں، آبجیکٹس ہیں. اسی طرح سونے کی مثال دی گئی ہے. پیور سونا کیسے نکلتا ہے؟ اس کو بھی تپایا جاتا ہے. جب تپایا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو جھاگ آتی ہے، وہ امپیورٹیز ہوتی ہیں، ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. جو اصل چیز ہوتی ہے سونا جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے. اصل کام کیا ہے؟ جس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ جو پانی ہے، وہ جو ہدایت ہے، اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں، بجائے اس کے کہ ہم فضول چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا کر رکھیں. آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے آخرت والوں کا. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص صبر کرتا ہے، اور صبر میں کیا چیزیں اپنے آپ کو نیکیوں پہ جمائے رکھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، اپنے اندر ایموشنل کنٹرول لے کے آتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت میں آسانی ہوتی ہے. اگر انسان ایسا کام نہ کرے تو اس کے لیے کوئی آسانی نہیں آتی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 میں آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بات ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اور یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ملتی ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی جا رہی ہے. اصل سکون جو انسان کی زندگی میں آتا ہے یہ اللہ کے اس کلام کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے آتا ہے، اور جب تک انسان اس کلام کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا. پھر اس قسم کی بھی مثالیں دی گئی کہ اندھا اور دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں، روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سی مثالیں جو صورت میں آ رہی ہیں وہ بار بار ہمیں اسی ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہیں کہ ہم اپوزٹس کو بھی دیکھیں، ہم کائنات کی نشانیوں کو بھی دیکھیں، اور ان سب نشانیوں سے ہم سیکھیں بھی کہ کن چیزوں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر اصل چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ جہاں پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے یہاں پہ ہمیں ایک سٹرونگ میسج دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہی دنیا ہے، اس میں جتنی محنت کرنی ہے کر لو، اور اگر اس دنیا میں محنت نہ کی تو آخرت میں تمہیں کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا، اور وہ نو ریٹرن زون ہے، اور وہاں پہ پھر تمہارے لیے بہت سی پریشانیاں ہی ہوں گی. اس کے بعد ہماری اگلی صورت آ جاتی ہے اور یہ ہے سورہ ابراہیم. بہت ہی خوبصورت پھر صورت ہے، اور یہ اس میں ہمیں تھیم جو ہے وہ شکر کے بارے میں پتہ چلتی ہے. شکر کے بارے میں اب ہم دیکھیں گے کہ کچھ آگے اور بھی مزید باتیں ہوں گی.
الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الى الصراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لائیں ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے. آیت کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں شروع میں جو کہا گیا ہے کہ یہ کتاب ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دو نام بتائے گئے، العزیز اور الحمید. عزیز کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں زبردست ہے. کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، کوئی چیز اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، کوئی اس سے اوپر اٹھی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں پاور لیس ہو گیا. آپ دیکھیں کسی کمپنی کا CEO بھی ہوتا ہے نا، جو بڑا اپنے آپ کو فن خان سمجھتا ہے، بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی اور مثلاً کوئی منسٹر آ جائے، کوئی پریزیڈنٹ آ جائے، پرائم منسٹر آ جائے، تو وہ وہیں پہ ایسے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے وہ ملازم ہے کسی کا، یا کوئی نہ کوئی اس کے آگے ایک ایسی اتھارٹی آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں دنیا میں کہ وہ اس کو جھکنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو آگے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اسی طرح الحمید، اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود سے تعریف کے قابل ہے. انبیاء آتے رہے، پیغامات دیتے رہے، لیکن لوگوں نے سننے کی بجائے کیا کیا؟ بس جو ان کا دل چاہ رہا تھا، جس چیز کو وہ بہترین سمجھتے تھے، وہ اسی راستے کی طرف چلتے گئے. پھر اس کے بعد بہت امپورٹنٹ میسج آیت نمبر 7 میں آتا ہے. کیا آ رہا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. یہاں پر شکر کے مقابلے میں کفر کو لایا گیا ہے. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں شکر کو لانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. جو انسان شکر کے بارے میں سوچے گا اس کی زندگی میں وہ آسانیاں آئیں گی کہ نعمتوں کو سمجھ سکے گا. تھوڑا سا ذرا ہم اس کے اوپر اگر غور کر لیں، ابن القیم کہتے ہیں شکر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. شکر میں ایک چیز آتی ہے نعمت کو پہچاننا، یعنی جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا وہ شکر نہیں کرتا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نعمت کو پہچانتے ہیں لیکن دینے والے کو نہیں پہچانتے. اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نعمت ہوتی ہے لیکن اس کا ویسے انکار کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تکبر کی زندگی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کیا ہم نے خود ہی کیا. تو شکر سے کیا ہوتا ہے کہ نعمت جو ہے نا وہ ٹریپ ہو جاتی ہے، سیل ہو جاتی ہے آپ کے لیے. اس سے آپ کے بہت سے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنی زندگی میں انسان کو شکر کو لانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. آیت نمبر 7 سے اگر ہم 12 تک دیکھیں تو اب یہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بار بار بتایا اور اس کو سمجھایا اور اس کو ریمائنڈرز دیے، لیکن ریئیکشن کیا تھا لوگوں کا. انبیاء کا کام بھی کیا تھا کہ وہ اپنا پیغام آتے تھے اور اپنا پیغام پہنچا کے چلے جاتے تھے. اور آیت نمبر 18 سے لے کر 21 تک جو ہے اسی طرح کی جو مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ انسان کے جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے مثال جو اعمال مثل اس راکھ کی سی ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے. جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہو، اور یہی دور کی گمراہی ہے. خوبصورت انداز میں بتایا گیا کہ انسان کو اس سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 22 سے آنورڈ جو آ جاتا ہے، یہاں پر شیطان کی بات شروع ہو رہی ہے. اور شیطان کیا ہے؟ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے نا، جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلے گئے، جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے وہ دوزخ میں چلے گئے. اس وقت شیطان جب آئے گا تو شیطان کہے گا بھی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ان کو صرف آئیڈیاز دیتا تھا، میں ان کو بس بتا دیتا تھا یہ کام ایسے کرو ایسے کرو، یہ اپنی مرضی سے کرتے تھے. وہ انسان کے لیے بڑی مزری کا وقت ہوگا، کیونکہ جس پہ آپ نے تکیہ لگایا اسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا. اس ٹائم پہ لوگ ہوں گے ان کو بہت زیادہ شدت سے احساس ہوگا کہ ہم نے یہ غلط فیصلہ کیا اور ہمیں شیطان کی بات کو نہیں سننا چاہیے تھا. آگے سورہ ابراہیم میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 24 کو دیکھیے گا، وہاں پہ مثال جو آ رہی ہے، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان پر ہیں.
اور جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ والی جو مثال ہے نا، اس کو آپ ضرور اچھی طرح سے اسٹڈی کریے گا اور اس کو غور سے کہیں سے پڑھیے گا. اسپیشلی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا سنیے گا. یہ بہت خوبصورت انداز میں اگر آپ چلے جائیں www.farhathashmi.com اور ان کی تفسیر والے سیکشن میں ان آیات کی ڈیٹیل تفسیر پڑھیں، آپ کو ایسی ایسی چیزیں سمجھ آئیں گی. یہاں پہ مثال کیا دی گئی ہے؟ کلمہ طیبہ، یعنی کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک درخت کی طرح ہے اور اس درخت کی اسٹرینتھ بتائی گئی ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث آتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان آدمی جیسی ہے کہ اس کے نہ پتے جھڑتے ہیں اور نہ یہ فلاں فلاں چیز ہوتی ہے اور ہر حالت میں کھانے اور استعمال کے لائق ہوتا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس مجلس میں تو بہت بڑے بڑے جو صحابہ تھے تو میں نے پسند نہیں کیا کہ میں چھوٹا ہو کر بولوں، میں خاموش رہا. اس وقت کسی کے ذہن میں کوئی جواب نہیں آیا صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دل میں سوچا کہ کاش میں ہی یہ مثال جو تھی وہ اس وقت دے دیتا. اگر آپ ایک درخت بنائیں اور آپ دیکھیں اس کی جڑیں کیا ہوتی ہیں، جو روٹس ہوتی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ویل گراؤنڈڈ رکھتے ہیں، یہ ہماری ایمانیات ہوتی ہے، ہماری دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم دل سے کن چیزوں کو کتنا مانتے ہیں. یعنی اگر آپ دل سے اللہ کو مانتے ہیں نا، آپ کو شک نہیں ہے، دل سے آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، آپ میں سے کسی نے فیصلہ کیا میں نے پردہ کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، تو اگر دل سے مان لیا نا تو پھر اس کو جو اپلیکیشن ہے نا وہ اس کو ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں لگتا کہ میرے اس پردے کی وجہ سے مجھے مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے دیکھو نا سچ بولا، دل سے مان لیا نا کہ سچ بولنا ہے اللہ کی خاطر، تو پھر اس کو یہ ریگریٹ نہیں ہوتا ہائے ہائے یہاں میں جھوٹ ہی بول دیتی تو بچ جاتی، سچ بولنے کی وجہ سے میں ٹریپ ہو گئی، سچ بولنے کی وجہ سے میرے مسئلے بڑھ گئے. یعنی کوئی ایمانیات میں سے، یعنی قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے میرے لیے مسئلے آگے، ایسی نہیں چیز ہوتی. روٹس ہے نا آپ کی عقیدہ اور ایمانیات مضبوط ہونی چاہیے. پھر آپ کا تنا آ جاتا ہے. جو تنا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی زبان ہے، آپ اپنی زبان سے جو بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ بہت ویل گراؤنڈڈ ہونا چاہیے. وہ اوپر آپ دیکھیں کھجوریں ہیں اور آپ کی پتے ہیں، تو یہ آپ کے جوارے ہیں، آپ کے باڈی پارٹس ہیں. ان باڈی پارٹ سے آپ کس طرح سے عمل کرتے ہیں. آپ کی جڑیں اپنی جگہ پہ ہوں، تنا مضبوط ہو، شاخیں بلند ہوں، تو انسان کیا کرتا ہے، اس کی ایمانیات، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کی اخلاقیات، ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے اور میں نے کس طرح سے کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اگر ہم تھوڑے سے حقائق دیکھ لیں، وقت تو کم ہے لیکن میں کوئکلی تھوڑی سی چیزیں بتاتی ہوں. جیسے جو کھجور کا درخت ہوتا ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 15 سال لیتا ہے فلی ڈیولپ ہونے میں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے آج آپ نے کسی چیز کا فیصلہ کیا، آپ کرنا تو شروع کر دیں گے لیکن میچیورٹی کا لیول آہستہ آہستہ آئے گا. ہم 2 دن میں کہتے ہیں کہ مطلب میرے سے تو کیا نہیں جا رہا، چلو اچھا ٹاٹا بائے بائے، پھر میں چھوڑ دیتی ہوں. ہاؤ وی گیٹ ریڈ آف نیگیٹو ایٹیٹیوڈ آف ادرز ایز دے آر گڈ ان فرنٹ اینڈ آن یور بیک دے آر اگینسٹ یو. ہاؤ ٹو ٹیکل آور سیلف فرام سچ سچویشن ان آرڈر ٹو میک آور سیلف پازیٹیو. دیکھیں قرآن کا ایک ہی سمپل پرنسپل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جو حاسد ہیں، جو نیگیٹو لوگ ہیں، ان کے ساتھ الجھے ہی نہ، مٹی پائیں، وری نہ کریں، آپ اپنا کام کریں. آپ نے جو کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی عبادات بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کی ٹو میں لگے رہتے ہیں. 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا تھا، وہ کیا کر رہے تھے، چھوڑیں پڑے. اچھا اگر مجھے کبھی کوئی آگے کہتا ہے نہیں لیکن میں ان کو ملی تھی نا تو ان کا منہ بنا ہوا تھا، تو میں کہتی ہوں سنیے اگر ان کا منہ بنا تھا تو ان کے مسلز تھکنے چاہیے نا، آپ کے مسلز کیوں تھک رہے ہیں؟ آپ آرام سے گزر جائیں، کوئی بات نہیں. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بدتمیزی کی تھی، آپ کہیں پہ اکاؤنٹیبل ہے، تو وہاں اپنی چیز کو ٹھیک کریں. دوسروں کی نیگیٹو ایٹیچیوڈ کو اپنے پر سوار کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کو باتیں سنا رہا ہوتا تھا. تو 15 سال جو جیسے لگتے ہیں وہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو اتنی زیادہ مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مومن کی زندگی بھی ایسی ہے، اتنا زیادہ نہیں ہائی پروفائل ہوتا کہ یہ ملے گا تو میں کروں گا، تو یہ کام ہوگا تو میں کروں گا. اب آج کل کی زندگی میں مثلاً دیکھیں کوئی کہتا ہے جی میں کسی کلاس میں نہیں جا سکتا، آن لائن آپ کے پاس اتنے اپرچونیٹیز ہیں. اچھا کوئی کہتا ہے جی میں تو آن لائن فلاں چیز نہیں اٹینڈ کر سکتا، تو آف لائن ہو کے آپ اٹینڈ کر لیں، آپ کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ صحرا میں ہوتا ہے لیکن لوگوں کو فائدہ کتنا دیتا ہے نا. یعنی کہ خود اس کے پاس اتنی چیز نہیں آتی، پانی نہیں ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، لیکن لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے. تو مومن بھی جو ہوتا ہے نا وہ اس کی اپنی زندگی میں جو بھی ایشوز ہوں وہ دوسروں کو فائدہ دینے کے بارے میں سوچتا ہے.
آپ دیکھیں کہ جو درخت ہوتا ہے وہ ماحول میں سے آلودگی کو ختم کرتا ہے، پولوشن کو ختم کرتا ہے. تو مومن کا کام بھی یہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہو وہ یہ سوچے کہ میں نے ارد گرد جتنی پولوشنز نظر آ رہی ہیں ان سب چیزوں کو وہ ختم کرنے کی طرف توجہ دینی ہے، کیونکہ جب تک انسان یہ کام نہیں کرتا آپ کی زندگی میں سے وہ جو بہترین چیزیں آنی چاہیے وہ آتی ہی نہیں ہیں، اس کا فائدہ ہی نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 34 پہ آپ جائیں، بہت ہی خوبصورت بات یہاں پہ بتائی گئی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. کہ اگر تم اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو انہیں پورا نہیں گن سکو گے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو دیکھنا چاہیں تو آپ انہیں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو منہ ہے اس پہ ہم 1 لیٹر سلائیوا جو ہے وہ ہر دن تھوک ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو ہمارا منہ اتنا ڈرائی ہو جائے کہ اس میں ہماری مشکلات جو ہیں وہ بڑھنی شروع ہو جائیں. ہم سو جاتے ہیں، دماغ نہیں سوتا. ہمارے کوئی 67 سپیشیز بیکٹیریا ہیں ہمارے پیٹ کے اندر، معدے کے اندر، اور ہر سال ہم 4 kg اسکن سیلز جو ہیں وہ لوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم نہ کریں، آپ سوچیں ہماری اس طرح کی اسکن کی صفائی نہ ہو تو ہم تو کیسی ہماری عجیب و غریب حالت ہو جائے. پھر یہ کہ ہمارے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ انفارمیشن بھیجنے کی سپیڈ ان کی کیا ہے، 400 کلومیٹر پر آور، ایکسٹریملی فاسٹ سپیڈ سے بھیجتے ہیں. ہمارا دل جو ہوتا ہے 3 بلین مرتبہ ایک پوری ایوریج زندگی میں جو ہے وہ دھڑکتا ہے. انسان کے دانت جو ہیں کہا جاتا ہے شارک کے دانتوں کی طرح تیز ہیں. ان کو آزمائیے گا نا کسی پہ، لیکن وہ ایسے تیز ہوتے ہیں. اور ناک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹریلین قسم کی ڈفرینٹ سینٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. یعنی اتنی خوبصورتیاں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں. اگر آپ ایک نعمت پہ بھی غور کریں، یہاں پہ اس لیے کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ، ایک نعمت کی، سنگولر کی بات ہے. آپ ایک نعمت کو بھی اگر آپ اس کو الیبوریٹ کر کے اسٹڈی کرنا شروع کریں گے تو اس میں اتنا کچھ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا وہ وقت بتایا جا رہا ہے جب انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی اور اس وقت دعا مانگی، اور یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور ہم مانگتے ہیں، لیکن اس کو ذرا کانشیسلی مانگنے کی ضرورت ہے. کیا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے پالنے والے، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا. یعنی آپ سوچیں آپ نماز پڑھیں اور نماز میں اگلی نماز کے لیے پابندی مانگ رہے ہیں، کتنی خوبصورت بات ہے. اور پھر کیا ہے، اور میری اولاد کو بھی، یعنی کئی والدین اپنے بچوں کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں اور باہر مطلب اس سے باہر تو بہت دعائیں مانگتے ہیں، بار بار کسی نہ کسی سے ٹپس بھی لیتے ہیں، میں کیا کروں میرے بچے نماز نہیں پڑھتے. تو نماز میں جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں نا تو اس وقت دل سے مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، متوجہ ہیں آپ کی طرف، نماز کی حالت میں ہے. اور پھر کیا ہے، اے میرے رب میری دعا قبول کر. اور پھر کیا ہے، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے. اپنی بخشش مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے والدین کے لیے بھی مانگ رہے ہیں بخشش، اور پھر امت کے لیے مانگ رہے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے مانگ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ بہت ویژنری قسم کے پیغمبر تھے. یعنی وہ صرف اپنی ذات تک نہیں رہتے تھے، ویژن کے ساتھ جو تھا وہ کام کرتے تھے. تو یہاں پہ ہمیں ان کی دعا میں بھی وہ ویژن جو ہے نظر آ رہی ہے. اور سورہ ابراہیم ختم ہو رہی ہے اس بات پہ، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے کیا ہے، ایک اطلاع نامہ ہے، ان کو گائیڈنس کی طرف لے کے جاتی ہے. دیٹ از دا جاب، یہ بس کام ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کیا جائے. اور کون لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، اور جو عقل مندی نہیں کرتے وہ اپنے لیے پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.